کربلا سے واپسی کا سفر۔ یہ واقعہ نہ صرف دردناک ہے بلکہ صبر، استقامت، ایمان اور حق کی بالادستی کی ایک روشن مثال بھی ہے۔ شہادت کے بعد کا منظر، امام حسین، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ صرف امام زین العابدین زندہ تھے، وہ بھی سخت بیمار اور بستر پر تھے۔ شہداء کے جسم بے گور و کفن میدان میں پڑے تھے۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، ان کے سر پر چادریں چھین لی گئی۔ حضرت زید بن، حضرت ام کلثوم، حضرت رباب، حضرت سکینہ اور دیگر خواتین کو زبردستی خیموں سے نکالا گیا۔ کربلا سے کوفہ کا سفر، قافلہ کی روانگی، قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ امام حسین کا سر نیزے پر بلند کیا گیا اور آگے آگے لے جایا گیا۔ حضرت زید بن اور امام زین العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ عورتوں اور بچوں پر راستہ بھر ظلم کیا گیا، کوئی سایہ نہ تھا، نہ کھانے پینے کا سامان۔ کوفہ کی عورتیں بچوں کو تماشا دکھانے کے لیے آئے، یہ سمجھ کر کہ کوئی دشمن پکڑا گیا ہے۔ حضرت زین نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے کوفہ والو، تم نے امام حسین کو بلایا، پھر ان کا ساتھ نہ دیا، ان کو شہید کیا، تم پر افسوس ہو۔ لوگوں میں رونا، چیخ و پکار اور شرمندگی کا عالم تھا۔ امام زین العابدین نے بھی کوفہ کے لوگوں کو ان کی بے وفائی یاد دلائی۔ کوفہ سے شام دمشق کا سفر، ابن زیاد کا دربار۔ ابن زیاد نے قیدیوں کو دربار میں پیش کیا، امام حسن کے سر مبارک کی بے حرمتی کی کوشش کی۔ حضرت زین نے نہایت جلال سے فرمایا، تو ہمیں ذلیل سمجھتا ہے، ہم وہی اہل بیت ہے جن پر قرآن نازل ہوا۔ دمشق کی طرف روانگی، سفر 1000 کلومیٹر سے زیادہ طویل تھا۔ کئی مقامات پر قافلے کو روکا گیا، لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ حضرت سکینہ کئی بار امام حسین کے سر کی طرف لپک کر روتی تھی۔ حضرت زین نے تمام قافلے کا خیال رکھتی تھی، بچوں کو دلاسا دیتی تھی۔ یزید کا ظلم، قافلہ دربار میں بے پردہ پیش کیا گیا۔ یزید نے امام حسین کے سر کو دربار میں رکھا اور اشعار پڑھ کر خوشی منائی۔ حضرت زین کا خطبہ، حضرت زین بھی نے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ ہے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہم ذلیل ہو گئے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور ہم اہل بیت رسالت ہے۔ امام زین العابدین نے بھی فرمایا، ہے لوگو، ہمیں پہچانو، ہم وہی ہیں جنہیں کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ یزید کا دباؤ میں آنا، شام کے عوام پر خطبات کا اثر ہوا، لوگ رو پڑے۔ یزید کو خطرہ محسوس ہوا کہ بغاوت ہو سکتی ہے۔ اس نے قافلے کو رہا کر دیا اور کہا کہ تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ قید خانہ شام، شام کا قید خانہ، قافلہ کچھ دن قید رہا ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں۔ حضرت سکینہ کا انتقال اسی قید خانے میں ہوا۔ قید خانے کی دیواریں آج بھی موجود ہے۔ دمشق میں مقام سکینہ، واپسی کا سفر، کربلا کی طرف واپسی۔ حضرت زین نے یزید سے درخواست کی کہ شہداء کی قبور پر حاضری دینا چاہتی ہے۔ قافلہ دوبارہ کربلا آیا، شہداء کی قبریں بنی جا چکی تھی۔ 3 دن تک وہاں قیام کیا گیا، ماتم کیا، نوحے پڑھے گئے۔ حضرت زین نے اپنے بھائی کو سلام کیا اور وعدہ کیا، اے حسین، ہم نے تمہارا پیغام پہنچا دیا۔ مدینہ کی واپسی، مدینے کا منظر۔ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو شہر میں کہرام مچ گیا، لوگ جوک در جوک اہل بیت کی خیریت جاننے آ رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ، حضرت علیمہ کی بیویاں، دیگر صحابہ و تابعین موجود تھے۔ حضرت زین نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا جس میں امام حسن کی قربانی کا ذکر کیا۔ حضرت زین نے پورے سفر میں قیادت کی اور نہایت استقامت سے تمام مظالم برداشت کیے۔ امام زین العابدین نے بعد میں صحیفہ سجا دیا کے ذریعے دعاؤں اور خطبات کے ذریعے دین کی حفاظت کی۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں گیا، قیدی بن کر مگر لوٹا فاتح بن کر۔ کربلا کی سرزمین پر قربانی کی وہ داستان لکھی گئی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت پر کیا گزری؟
یہ صرف کربلا کی کہانی نہیں بلکہ اس سفر کی بھی ہے جو کربلا سے کوفہ پھر شام اور واپسی مدینہ تک پھیلا ہوا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس غم، صبر اور قربانی کی سفر پر۔ 10 محرم کو جب امام حسین اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، اہل بیت کے خیمے جلا دیے گئے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا اور بیمار امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔ اہل بیت کو رسیوں میں باندھ کر اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ امام حسین کا سر نیزے پر آگے تھا اور کوفہ کے لوگ تماشا سمجھ کر تالی بجا رہے تھے، مگر جب حضرت زین نے خطبہ دیا، کوفہ خاموش ہو گیا۔ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کہیں جگہ روکا گیا، تماشے کیے گئے۔ حضرت سکینہ بار بار والد کے سر کی طرف لپکتے، حضرت زین ہر بچے کو سنبھالتی، ہر بیٹی کو دلاسا دیتی۔ یزید نے امام حسن کے سر کو سامنے رکھ کر گستاخی کی، مگر حضرت زین نے وہ خطبہ دیا جس سے یزید کی گردن جھک گئی۔ امام زین العابدین نے فرمایا، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ اہل بیت کو شام کے قید خانے میں ڈالا گیا۔ حضرت سکینہ روز باپ کا سر دیکھ کر روتی رہتی اور ایک رات وہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یزید نے اہل بیت کو رہا کیا۔ حضرت زین نے کربلا جانے کی اجازت مانگی اور جب وہ واپس پہنچے، شہداء کی قبر پر نوحہ کیا، وعدہ کیا، ہے حسین، ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا، پورا شہر رونے لگا۔ حضرت زین نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور کربلا کی حقیقت دنیا کو بتا دی۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ظلم کے خلاف اٹھنا، حق کے لیے کھڑا ہونا اور صبر و حوصلے سے باطل کو شکست دینا۔ کربلا صرف واقعہ نہیں، مشن ہے۔ کربلا کا دن ختم ہو چکا تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کی شام سورج غروب ہوا مگر ظلم کی تپش ختم نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں لاشیں بکھری پڑی تھی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کسی کا سینہ چھلنی تھا اور امام حسین کا جسم سر کے بغیر زمین پر پڑا تھا۔ خیموں میں آگ لگی تھی، عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے رو رہے تھے اور اس سب کے درمیان حضرت زین اپنے بیمار بھتیجے امام زین العابدین کے پاس کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، سجاد اب ہمیں سنبھالنا ہوگا۔ یزیدی فوج نے لاشوں کو لوٹا دیا، امام حسین کا سر نیزے پر بلند کیا اور اہل بیت کو قیدی بنا کر خیموں میں سے نکالا۔ حضرت زین نے حضرت سکینہ، حضرت رباب اور دیگر پاک خواتین کو رسیوں سے باندھ کر اونٹوں پر سوار کرایا گیا۔ امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا گیا۔ یوں قافلہ روانہ ہوا کربلا سے کوفہ کی طرف۔ کوفہ کا منظر، کوفہ کے لوگ حیران تھے، کہتے تھے یہ قیدی کون ہے؟ جب بتایا گیا کہ یہ حسین کے اہل خانہ ہے تو کچھ رو پڑے، کچھ شرمندہ ہوئے اور کچھ نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے کیا کر دیا؟ مگر حضرت زین نے ان کے خاموش چہروں کو چیخا دیا۔ انہوں نے مسجد کوفہ میں ایسا خطبہ دیا جس نے لوگوں کی ضمیر ہلا دیے۔ لوگوں کو یہ بتایا، ہے کوفہ والوں، تم نے حسین کو خط لکھا، بلایا، پھر قتل کر دیا۔ تمہاری عورتیں رو رہی تھی، تمہارے مرد شرمندہ ہے، تمہیں اندازہ ہے تم نے کس ہستی کو شہید کیا۔ خطبہ ختم ہوا مگر شہر بھر میں ماتم شروع ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کا دربار۔ کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے قیدیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ وہ خوشی سے امام حسین کے سر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت زین نے دیکھا تو فرمایا، تو سمجھتا ہے ہم ذلیل ہو گئے؟ ہم وہی ہیں جن پر قرآن نازل ہوا۔ ہم نے ظلم برداشت کیا مگر سر نہ جھکایا۔ ابن زیاد خاموش ہو گیا اور یزید کو لکھا، قیدی بھیج رہا ہوں، تم خود فیصلہ کر لو۔ اب قافلہ روانہ ہوا۔ تپتی دھوپ، کانٹے دار راستے اور ہر شہر میں تماشا بنتی۔ اہل بیت حضرت سکینہ جب بھی اپنے بابا کا سر دیکھتی رونے لگتی اور حضرت زید اسے سینے سے لگا کر کہتی، بیٹا صبر کرو، تمہارے بابا نے دین بچایا ہے۔ یزید کا دربار۔ جب قافلہ دمشق پہنچا، یزید کے دربار میں بے پردہ پیش کیا گیا۔
یزید تخت پر بیٹھا کہکے لگا رہا تھا، مگر جب حضرت زین نے لب کھولے فضا کانپ اٹھی۔ ہے یزید، کیا تو سمجھتا ہے تو نے ہمیں شکست دی؟ ہم نے خون دیا ہے اور تیرا وقت قریب ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا گیا۔ دربار خاموش ہو گیا، یزید شرمندہ ہو گیا۔ قید خانہ شام، اہل بیت کو شام کے قید خانے میں قید کیا گیا۔ وہ قید خانہ جہاں نہ روشنی تھی نہ ہوا۔ وہاں حضرت سکینہ نے باپ کا سر دیکھا، لب کے سینے سے لگا کر سو گئی اور پھر جاگی نہیں۔ قافلے پر ایک اور شہادت آ گئی، واپسی کا سفر۔ یزید نے اہل بیت کو رہا کیا۔ حضرت زین نے کہا، ہمیں کربلا جانے دو۔ قافلہ دوبارہ کربلا آیا، قبروں پر گریہ کیا، سلام پیش کیا اور حضرت زین نے بھائی حسین سے کہا، ہے میرے بھائی، تم نے جو مشن چھوڑا تھا ہم نے اسے پورا کر دیا۔ مدینہ واپسی۔ جب مدینہ کا دروازہ آیا، قافلے کی رکی ہوئی سانسیں جاری ہو گئی، مگر پورا شہر گریہ کرنے لگا۔ مسجد نبوی میں جب حضرت زین آئے، مدینہ کا بچہ بچہ رو پڑا۔ کربلا صرف ایک معرکہ نہیں تھا، یہ حق کی جیت، ظلم کی شکست اور صبر کی انتہا تھی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو چاہے سروں کی قربانی دینی پڑے مگر سر جھکانا نہیں۔